بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھتا تھا، صرف دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا اور نہ ہی کسی احکام پر عمل کرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا۔ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کے ہر حکم کو ماننے کو تیار تھی، کیونکہ اس لڑکی کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی پرورش دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس کا کیا کام ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی سائل آتا اس کی جھولی بھر کر بیچ دیتی تھی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی عادت کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کچھ پیسے اور کھانا دے رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکوں فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح تم کھانا اور پیسے انہیں دیتی رہو گی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اگر کسی کو خیرات دی جائے تو انسان سڑک پر نہیں آ جاتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے تم فقیر بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو یہ فقیر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، سب سے زیادہ اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بڑے غصے سے کہا، زیادہ زبان مت چلاؤ، آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر سے کسی کو خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی، اگر کوئی فقیر یا سائل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لٹاؤں گی۔ اس نے سوچا، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو کھانا نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا کسی نوکر کے ہاتھ اس کو کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤں گی اور اللہ کی نافرمان بھی نہیں بنوں گی۔ کوئی سائل یا فقیر آ جائے گا میرے دروازے سے کبھی خالی نہیں جائے گا۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور، متکبر اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مسلمان ہے، مگر مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا اور اس نے بڑی محبت سے اس کو کھانا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی کو مدد کریں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم مسکین، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ دولت جائیداد، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم کسی غریب کی مدد کر سکیں۔ اپنی دولت کو سنبھال کر رکھنا کنجوس لوگوں کا کام ہے اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تم نے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ اللہ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے صدا لگائی، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ خاموش ہو گئی، فقیر کی صدا سنتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے تمام لوگ بھی کھا لیں پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا ایک فقیر کو مل جائے گا تو ہم سب کیا غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا، یہ کھانا جا کر باہر فقیر کو دے آؤ۔ اور جب نوکرانی کھانا دے کر آنے لگی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے وہ کھانا دیتے ہوئے نوکرانی کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اس گھر میں کبھی کسی فقیر کو کھانا نہیں دینا، تو پھر کھانا کیوں دیا؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس نے کہا، اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں
कोई भी काम पर नहीं रखेगा। वो नौकरानी हाथ जोड़ने लगी और रोने लगी। मुझे बेगम साहिबा ने कहा था ये खाना फकीर को दे आओ। उसी वक्त बड़े गुस्से से अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था कि खाना किसी को न देना, फिर क्यों दिया? उसकी बीवी ने कहा, फकीर भूखा था और खाना ज्यादा। उसके शोहर ने कहा, ये मेरी कमाई से बना हुआ खाना है, तुम कौन होती हो उसको देने वाली? इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उसकी बीवी बड़े ही एहतराम से बोली, ऐ मेरे प्यारे शोहर, ये अल्लाह की मर्जी है, क्या आप अल्लाह की मर्जी को नहीं मानते? उसने कहा, ऐसी बातें मैं नहीं मानता, आज के बाद मेरे खिलाफ तुम गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस घर में सिर्फ मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत चलती है। जिस दिन तूने किसी फकीर, किसी साइल, किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मस्कीन या किसी मजबूर को मेरे घर से कुछ भी दिया, मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है। तुम मुझ पर हराम हो जाओगी, ना तुम मेरी बीवी रहोगी और ना मैं तुम्हारा शोहर। वो वहीं बैठकर रोना शुरू हो गई कि आप क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने सिर्फ एक गरीब साइल को खाना ही दिया था, आप इतनी बड़ी बात कर गए। उसके शोहर ने, ये भी अल्लाह ने मुझे हक दिया है, मैं उसको इस्तेमाल करने में देर नहीं करूंगा अगर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ गई। उसने अपनी बीवी को धमकाया और वो वहाँ से चला गया। वो औरत वहीं बैठकर रोने लगी और वो रो रो कर थक चुकी थी। अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। उसने अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह पाक से दुआ करने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ये मुझ पर कैसा जुल्म है। मैं अगर तेरे किसी भूखे प्यासे बंदे को तेरे हुक्म से खाना खिला दूं तो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया जाएगा। या अल्लाह, तुम मुझे वो रास्ता दिखा दे जो मेरे लिए बेहतर हो, मुझे इस रास्ते पर चला जो तुझे पसंद हो। ऐसा ना हो मैं तुझे नाराज कर दूं और अपने शोहर को भी नाराज कर दूं। तू मेरी मदद फरमा, तू मुझसे कभी नाराज ना होना और हमेशा मेरी मदद करते रहना। इसके बाद वो औरत सब्र करने लगी और खामोश हो गई, क्योंकि वो डरती थी उसके शोहर किसी भी वक्त गुस्से में आ जाए और कोई भी हरकत कर बैठे। फिर जब भी कभी घर में कोई साइल आता वो खामोश हो जाती, किसी को भी खाना ना देती। वो साइल खाली हाथ वापस चला जाता। वो साइल को खाली हाथ जाता देखकर बहुत ज्यादा रोती और सोचती कि या अल्लाह, अगर मैं कोई नेकी करना चाहती हूँ, मुझे नेकी करने की तौफीक क्यों नहीं मिल रही? ये दौलत, ये पैसा किस काम का है? या अल्लाह, तू मेरे शोहर को कंजूसी खत्म कर दे। मेरा दिल तड़पता है जब तेरा कोई बंदा मेरे दरवाजे से खाली चला जाता है। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। फिर कुछ दिन बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पर कोई साइल फकीर नहीं बल्कि अल्लाह का वली आ गया। जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। उस अल्लाह के वली ने आवाज लगाई, कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिलाए। यहाँ बहुत सारे घर हैं, मगर अल्लाह से जिसको मोहब्बत होगी, जिसको अल्लाह से प्यार होगा, किसी का डर नहीं होगा, वो मुझे खाना खिलाएगा। जब उस औरत ने उस अल्लाह वाले की ये बात सुनी तो वो बेकरार हो गई। उसने सोचा, अगर मैंने इस फकीर को अल्लाह के नाम से देती हूँ तो मेरा शोहर और नाराज हो जाएगा। मगर फिर उसने सोचा, ये अल्लाह के नाम से ही मांग रहा है, अल्लाह का ही हुक्म है। उसने खाना लिया, अपनी नौकरानी को कहा, जाओ अल्लाह वाले को दे आओ। जब वो खाना देने गई, वो अल्लाह वाले कहने लगे, ये खाना तुम्हारे हाथ से नहीं, इस घर की मालकिन से लूंगा। उसको कहो मुझे अल्लाह के नाम पर कोई खास चीज दे। उस नौकरानी ने जाकर अपनी मालकिन को पूरी बात बताई। वो सोच में पड़ गई कि इस घर में ऐसी कौन सी खास चीज है। उसे याद आया, मेरे शोहर की तिजोरी में एक सोने की ईंट पड़ी हुई है। उसने वो ईंट निकाली और खाना पकड़ा, अल्लाह वाले को देने चली गई, क्योंकि वो जानती थी इंसान की मोहब्बत से पहले अल्लाह की मोहब्बत होती है। वो जानती थी कि अगर उसका शोहर उसको किसी नेक काम से रोक रहा है तो अल्लाह ताला उससे नाराज नहीं है बल्कि उसके शोहर से नाराज है। वो खाना, वो ईंट सोने की लेकर वो अल्लाह वाले तो चले गए। रास्ते में उन अल्लाह वाले को वही शोहर मिला। जब उसने अल्लाह वाले के हाथ में रोटियां और सोने की ईंट देखी तो एकदम चौंक उठा। उसने कहा, तुमको ये सोने की ईंट और रोटियां कहाँ से मिली? अल्लाह वाले ने कहा, जो सामने घर है वहाँ से, बहुत ही नेक औरत है, अल्लाह के नाम पर मांगा तो खाने के साथ सोने की ईंट भी दे दी। वो बहुत नेक औरत है और अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती है। ये कहकर वो अल्लाह वाले चले गए और वो बखील शोहर गुस्से में अपने घर आया और अपनी बीवी को जाकर कहने लगा, मैंने तुम्हें कसम दी थी कि मेरे हुक्म के खिलाफ ना जाना, किसी को खाना ना देना, आज तुमने हद कर दी। मेरी सोने की ईंट उठाकर उस फकीर को दे दी। उसकी बीवी सर झुकाए खड़ी थी और वो बोलने लगी, जब उस अल्लाह वाले ने अल्लाह के नाम पर मांगा तो मैंने आपकी सबसे कीमती चीज सोने की ईंट उठाकर अल्लाह के नाम पर दे दी। अल्लाह के नाम पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ और सोने की ईंट की क्या औकात है। आपके हुक्म के खिलाफ ना तो मैं गई और ना ही कभी जाऊंगी। जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो मुझसे रहा ना गया। उसका शोहर चिल्लाया और कहने लगा, तू अल्लाह से
سے کتنی محبت کرتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے تو اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دے گی۔ اس نے کہا اللہ کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے صرف اتنا کہنا ہے، آپ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ابھی تو مسلمان ہیں، پھر کیوں اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں آج تک کبھی اللہ کا کوئی کرشمہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم یہ مال و دولت، یہ نعمتیں، یہ جان، سب کچھ اللہ کی ہی تو ہے۔ اس کے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی نیک بندی اٹھی، اپنے تمام زیورات پہنے اور جلدی سے تندور میں داخل ہونے لگی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا یہ زیورات تو اتارتی جاؤ۔ اس اللہ کی بندی نے کہا آج میرے محبوب سے ملنے کا دن ہے تو میں آج بن سنور کر جاؤں گی۔ تو عورت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس تندور کو اوپر سے بند کر دیا، کہنے لگا اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اس بات کو 2-3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ صدا لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ اس کا شوہر باہر آیا اور کہنے لگا جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ چلی گئی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا تم یہاں سے جاؤ، تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟ اللہ والے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا اللہ سے محبت کرنے والی جلتے ہوئے تندور میں صحیح سلامت مسکرا رہی ہے، اور غیب سے آواز آئی کہ اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی؟ یہ عورت اللہ کا نام لے کر اس کی محبت میں آگ میں اتری تھی، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں جلاتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو کوئی زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ وہ عورت اس تندور سے باہر نکلتی ہوئی آئی، نورانی چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نور زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا شوہر پریشان تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دنیا دیکھنے والی تھی اس جہنمی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ جو انسان اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا، پھر یہی دولت ان کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اب اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اس کو دنیا میں ہی آگ میں پھینک دیا۔ وہ جلتے ہوئے تندور میں جلتا رہا اور چیختا رہا، دولت کو سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی، مال و دولت سنبھال کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی سونا اور چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں اسی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں اور ان کے چہروں کو داغ دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ سب کچھ ہے نا جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ہمارے دلوں سے ختم کر دے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔